شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو. عزیزو، دوست اور بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہوں، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دینے والوں کو فضیلت بیان فرمائی ہے. داعی کسے کہتے ہیں؟ دعوت اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی داعی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتی کو اللہ کی طرف بلایا. انبیاء علیہ السلام کو کوئی لالچ نہیں، دنیاوی کوئی غرض نہیں کہ میرے اتنے امتی میرے طرف ہو جائیں گے تو میرا پوسٹ بڑھ جائے گا. نہیں، صرف ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانا اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنا. اس پر انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے تکالیف، مصیبتیں اور پریشانی آئی. بعض انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں نے، اس کی امتیوں نے جیسے لکڑی چیرتے ہیں آرے کے اندر، اس طرح انبیاء علیہ السلام کو چیر دیا. کسی قوم نے پتھر مارا، طرح طرح کی پریشانیاں کی. لیکن عزیز دوست اور بزرگوں،
کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اتنا کسی کو نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف، مصیبت، پریشانی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جو میری امتی نے جو مجھے تکلیف دیا ہے، مجھے پریشان کیا ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ اس پلڑے کو اٹھا دیا جائے تو میری پریشانیاں بڑھ جائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پریشانی ایک طرف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے ایک طرف پریشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں بڑھ جائیں۔ حالانکہ عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، کسی کو 1000 سال تک اللہ نے نبی کو امتی کیا کہ عمر دی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ 63 سال زندگی کے اندر 40 سال نکال دو، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، یعنی 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی۔ اور کیوں پریشانی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو یہ کہتے تھے ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی ہو کر رہو، نفع اور نقصان کے مالک اللہ کو جانو، صحت تندرستی اولاد دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ دیتا ہے، اس پر پریشانی ہوئی۔ اور 3 سال تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے گھر پر لوگوں کو بلا کر جو مسلمان ہوتے تھے وہی اس کو دین کے بعد، قرآن کے بعد کو سکھاتے تھے۔ میں آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پریشانیاں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم لوگوں کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی اور ہم اور آپ کتنے غفلت میں پڑے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کے گھر میں جو بھی مسلمان ہوتے تھے وہی اس کو بلا کر قرآن سناتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب اب یہ گھر تک یہ چھپ کر تبلیغ نہیں کرنا ہے بلکہ عام تبلیغ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بتا دو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں کہ لوگوں آج صبح یہاں جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی بات کو سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی خود گیا جو نہیں جا پایا اپنے قاصد کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری کے سارے مکے والے جمع ہو گئے، اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کے قبیلے کو نام لے لے کر پکارا، فلاں آدمی فلاں قبیلے والے کو سب کا نام لے کر پکارا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے 40 سال تک آپ کی زندگی آپ کے ساتھ زندگی گزارا ہے، ذرا یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر بولا اے اللہ کے رسول، اے محمد بن عبداللہ، آپ جب بھی بولے سچ ہی بولتے ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ کی طرف بول ہی نہیں سکتے، آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ اتنا سچے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو نام نہیں لیتے ہیں بلکہ صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا اس بات کو تم سچ مان لو گے؟ مکے والے کہنے لگے کہ ہم پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ ہمارا سارا قبیلے سے ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کون ہم پر حملہ کرتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ بات میں کہوں تو تم کیا سچ مانو گے؟ سب نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں سچ
آپ کہتے ہیں تو کیونکہ آپ کی زبان پر سچ کے علاوہ کبھی کوئی دوسری بات نکلی ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، اتنا کہنا تھا کہ سارے مکے والے بگڑ گئے۔ جو ہی دعوت دی، لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا یہ 360 جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں اللہ کے گھر پہ اللہ کے گھر کے اندر رکھے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ اس پر سب بھڑک اٹھے۔ تفسیری بات ہے، میں جھلکیاں آپ کو بتاؤں۔ ابو لہب نے کہا کہ تو ناز ہو جائے نعوذ باللہ، اسی لیے ہم کو بلایا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تو کچھ جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمایا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن عزیز دوستو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ اللہ کے رسول نے تبلیغ کو عام کیا، تبلیغ کو جب عام کیا، اپنے بیٹے کو بلایا ابو لہب نے، کہا کہ میرے بیٹو اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ ہم 360 کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی نہیں بنتی، جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ قرآن نہیں نازل ہونے سے پہلے دونوں کو رشتہ ہو گیا تھا، رخصتیں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عزیز دوستو ابو لہب کے دونوں بیٹے آتے ہیں، ایک نے تو صرف طلاق دے دیا کہ تمہارے بیٹی سے ہم شادی نہیں کریں گے، اور دوسرے نے اللہ کے رسول طلاق بھی دی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں بھی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے اللہ کے رسول نے فرمایا آج تک تمہارے باپ نے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ نہیں چھوڑا جہاں مجھے پتھر نہیں مارا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی زبان سے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی۔ فرمایا اے اللہ آج میرا دل دکھا ہے، میرے بیٹیوں کو طلاق دی، میرے بیٹیوں کی گالی دی، اے اللہ اتبا پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ بس اتنی ہی اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گئی، اتنا نکلنا تھا۔ باپ اور بیٹا پریشان، باپ اور بیٹا عبد المطلب اس وقت زندہ تھے، ابو لہب کو بلا کر فرمایا کہ ابو لہب تو بھی برباد ہو گیا، تیرا بیٹا بھی ہلاک ہوگا۔ فرمایا کیا کہ آج تک 40 سال کا عرصے تک دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو اس کو پورا نہ ہوا ہو۔ ایک عزیز دوستو یہاں میں کہہ دوں، ایک کافر ہو کر، ایک مشرک ہو کر اللہ کے رسول کی باتوں پر کتنا اس کو یقین تھا۔ آج ہم نبی کا نام لگاتے ہیں، نبی کے ماننے والا کہتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کو یقین ہی نہیں۔ ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے، ابو لہب ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے، لوگوں کو کہا تمہیں معلوم ہے اس نبی نے ہمارے بچے کو بد دعا دی ہے، میرے بیٹے کو حفاظت کرو۔ فرمایا کیسے حفاظت کریں؟ شام ہو جاتی ہے، ملک شام جاتے ہوئے راستے میں ایک پڑاؤ ڈالتا ہے اور تمام سامان کو ایک ٹیبھا سے بنایا اور فرمایا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو اور چاروں طرف ہم لوگ سو جائے تاکہ میرے بیٹے کی حفاظت ہوگی۔ عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے شیر کے جنگل کے شیر کو حکم دے دیا کہ جو میرے نبی کے گستاخ ہیں ان کو چیر پھاڑ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جنگل کے شیر آتا ہے اور عزیز دوستو سب کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ کے رسول کے سامنے گستاخی کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ شیر کہتا ہے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون اس میں نبی کے گستاخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب کے منہ کو سونگتے جا،
جس کے منہ کی بدبو، جس کے منہ سے نبی کے گانے کی بدبو آئے، اس کو چیر پھاڑ کرنا۔ عزیز دوستو، ایک جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والی ایک جانور ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ اگر دوسرے کو میں مار دوں یہ زیادتی نہ ہو جائے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو زیادتی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو زیادتی کرنے کے لیے سوچتا نہیں، سب کو منہ سونگتے جاتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس نے نبی کو گالی دی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ ہی ہر چیز کو کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے نبی کے گستاخ کہاں سویا ہے تو بتا دے، اوپر سویا ہوا تھا، اس کے منہ پر ہوا لگ کر اس کے شیر کے کان میں جاتا ہے، اللہ کی قسم شیر چھلانگ لگا کر ان کے پاس پہنچتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، نبی کی زبان پر ایک بات نکل گئی کہ اللہ کے پر تمہارے اوپر کوئی کتا مسلط کرے گا، تمہارے باپ نے، تم نے ہر وقت مجھے پریشان کیا، لیکن میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ آج میری بیٹیوں کو میری بیٹی کو طلاق دیا، میرے دل کے اندر ٹھیس پہنچی ہے، اس لیے زبان سے نکل گیا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکاس کی منڈی میں جاتا ہے، سالانہ میلہ لگتا تھا جسے وکاس کی منڈی کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہنا تھا میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کی زبان سے جب لا الہ الا اللہ نکلا، لوگ جمع ہو گئے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی اینٹ مارنے لگا، کوئی کچرا پھینکنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے رسول خون پر لت پت ہو جاتے ہیں، بے ہوش گر جاتے ہیں۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے باپ کو وکاس کی منڈی میں لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ آج بے ہوش ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی دوڑتے ہوئے آتی ہے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں، خون میں لت پت ہیں، اپنے گود پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر رکھ لیتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، 4 سال یا 5 سال علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور اپنے سر سے چادر اوڑھنی نکال کر اللہ کے رسول کے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور تو کرو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ کی۔ ابھی پردہ فرض نہیں ہے، پھر بھی سر سے دوپٹہ نکال کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کر رہی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں، آج ہمارا بیٹیاں 20 سال 22 سال ہو گیا گھر سے نکلتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں۔ خدا کی قسم، یہ حضرت فاطمہ کا تھپڑ تمہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے اور فرمایا، اے مکہ والو، تو نے آج میرے اس باپ کو مارا ہے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے لوگوں، اے مکہ والو، میرے اس باپ کو مارا ہے جو آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے مکہ والو، میرے اس باپ ابا کو تو نے مارا ہے جو آج تک کسی کو ستایا نہیں ہے۔ صرف اتنے ہی تو کہتا ہے ایک اللہ کی مانو، اس پہ تم نے میرے ابا کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے اور آنسو کے قطرہ اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑتا ہے۔ جب گرم اللہ کے رسول کے رخسار پر آنسو حضرت فاطمہ کو کیا کہہ پڑتا ہے، اللہ کے رسول ہوش میں آ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو، حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے رسول اور بھی رونے لگے اور فرمایا، او مکہ والو، تو نے مجھے ہر طرح سے ستایا، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ آج میری بیٹی رو رہی ہے، آج میری بیٹی کی آنکھوں میں
آ گئے، اے اللہ یہ قوم کیسے فلاح پہنچے گی، یہ قوم کیسے ترقی کرے گی۔ یاد رکھو مکے والوں، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد کو رلایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے داعی الی اللہ، اللہ کے رسول اگر دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ عزیز دوستو، وہ مکہ، وہ طائف کے مدینہ، وہ طائف کی گلیاں کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول جب مکے سے پریشان ہو کر طائف جاتا ہے، میں آپ کو مختصراً بتاؤں، طائف والوں کو اللہ کے رسول نے جب دعوت دیا، عزیز دوستو اس دعوت پر اللہ کے رسول کو پتھر مارنے لگا، اتنا پتھر مارا کہ خون پہ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے جوتا پہنا ہوا تھا وہ جوتا چپک جاتا ہے خون کی وجہ سے۔ لیکن عزیز دوستو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دوڑتے ہوئے لے جاتے ہیں ایک باغ کے اندر۔ اللہ کے رسول کو جب آنکھ کھلی، اللہ کے رسول کو جب آنکھ کھلی تو فرشتوں کو پایا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور فرمایا اگر آپ کہیں، آپ اگر کہیں تو یہ مکہ، یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو کیا کہیں، کیا طائف والے کو بیچ میں دونوں پہاڑ کو لا کر کچل دیں، یہ سارے کے سارے سرما بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، آج اگر یہ ایمان نہیں لائی تو اس کی قوم ضرور ایمان لائے گی۔ وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں تو داعیًا الی اللہ، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آج عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی ہر وقت ہی پریشانی میں رہے، داعیًا الی اللہ، داعیًا الی اللہ، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی داعی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں جس کو کہا ہے کہ دین کے خاطر گھر گھر جانا، دین کے خاطر گھر گھر جانا اور طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دشمن کو دعائیں دیتے رہنا سب کی بس کی بات نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری پریشانیاں آئی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ کیا کوئی جگہ کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف اللہ، کسی طرح انسان اللہ کی طرف ہونے والے بن جائے، کسی طرح انسان اللہ کی طرف ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام کو بھی، ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں۔ آج عزیز دوستو ہمیں اور آپ کو اتنی قرآن جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے سامنے نماز ہے، یہ ہمارے سامنے روزہ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام، ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت ساری قربانیاں، لیکن ہمیں اور آپ یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہمارے زبان پر اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابوابا، اللہ کو نام لیا۔ جب پھر نماز شروع کرتے ہیں میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کو کیا، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کا حمد، اللہ کی ثنا، قرآن پڑھتے ہیں اور جب نماز ختم کرتے ہیں پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، جب سوتے ہیں تو اللہ کے نام لے کر سوتے ہیں، اللہم افتح لی،
کیا کہیں؟ بسم اللہ اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، اللہ کا نام لیا۔ اللہ کے پاک نبی جب اٹھتے ہیں تو اللہ کو نام لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اللہ کا نام لیا۔ جب اللہ کے پاک نبی کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہی دعا پڑھتے ہیں اور کھانا سے فارغ ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کو نام لیتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، یعنی ہر طرح کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کو، اٹھنے کو، سونے کو، کھانے کو، پینے کو، چلنے کو، پھرنے کو، ساری کے ساری دیکھ لو، بازار کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اس کی امتی کہلاتے ہیں، آج ہم اس کی امتی کہلاتے ہیں، نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ نبی کا عاشق بنے پھرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر دیکھو تو صحیح، کیا ہم نے کبھی نبی کو یاد کیا؟ اس نبی نے ہمیں ہر طرح یاد کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ جو بھی کچھ تم دعا مانگو گے، جس طرح بھی دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ دعا کو دنیا کے اندر مانگ لیا، اللہ نے اس کو پورا کر لیا، لیکن میں اس دعا کو، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا اختیار دیا ہے، لیکن میں وہ دعا نہیں مانگا ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول دعا مانگ لیجئے، ہم تیز رات میں ہمیں ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے، ہمیں بھی کھانے کو مل جائے۔ فرمایا نہیں عائشہ، میں وہ دعا بچا کر رکھا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہگار امتی کے لیے مانگوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس امتی، اس نبی کی امتی کہلاتے ہو، کچھ تو سوچو، ہم اور آپ کچھ سوچو۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان ٹرینوں کے اندر اکیلے سفر کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یاد کرو، خدا کی قسم، ملک شام سے ایک عورت حج عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے، اکیلے گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہو کر آگے آتی ہے، لیکن کوئی اس کی طرف نظر غلط نگاہ کے اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لیکن آج مسلمان کا یہ دور ہے، آج مسلمان اتنی تعداد میں رہنے کے باوجود آج مسلمان پریشان ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج ہمارا ایمان ختم ہوتے جا رہا ہے، آج ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ نبی کے ایمان نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں نبی کو مانتے ہیں، دل ہمارا کالا ہو چکا ہے۔ آج ہم اڈوں کے اندر، چوراہے کے اندر، بازار کے اندر ہماری تعداد زیادہ ہے، مسجدیں ویران پڑی ہے، مدرسے کے اندر ہمیں اور آپ کو دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم فضول خرچی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں مارا نہیں جائے گا، ہمیں کاٹا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ کوئی اگر شام کا بھٹکا ہوا، اگر صبح آ جائے، صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو آ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، سمجھ جاؤ، ورنہ سوائے بعد میں پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے کو نہیں کیے۔